السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ کہانی کے اندر ٹوسٹ آ گیا اور اب ہیرو کے ولن بننے اور ولن کے ہیرو بننے کا وقت بہت قریب ہے، اور آپ کو پتہ کہ جب تک کہانی کے اندر ٹوسٹ نہ آئے تو یہ والے کریکٹرز چینج نہیں ہوتے، اور یہ کریکٹرز کی تبدیلی کا اشارہ میں آپ کو بہت طویل عرصے سے دے رہا ہوں، اور اب ایسے واضح اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں جس سے ہمیں اس بات کے بارے میں بڑی قطعیت کے ساتھ، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اب تبدیلی کے عمل کو کچھ زیادہ دیر تک روکا نہیں جا سکتا، اور تبدیلی آنا شروع ہو رہی ہے۔ اور اس معاملے میں پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بھی اور پس پردہ جو قوتیں کام کر رہی ہیں ان کی طرف سے بھی بڑی پازیٹیو پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر خاص سے زیادہ سیاسی تناؤ پایا جا رہا تھا، اور جو شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کی رہائی، ضمانت پر رہائی، پھر ان کے بیرون ملک جانے کی اجازت دینے، اور پھر اس کے بعد ان کو بیرون ملک جانے سے روکنے کے بعد کی جو ایک کیفیت ڈیولپ ہوئی ہے، وہ یہ بات بتا رہی ہے کہ حکومت بھی اب بہت حد تک ڈیسپریٹ ہو چکی ہے۔ اسے اس بات کا اندازہ ہے، حکومت کو بھی، حکومت کے سرکردہ رہنماؤں کو بھی، حکومت میں پائے جانے والے اور پارلیمنٹ کے اندر پائے جانے والے وزراء میں بھی، اور وہ شخصیات جو طاقتور حلقوں کے بہت زیادہ قریب ہیں، ان سب کے اندر ایک تاثر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پایا جا رہا ہے کہ پاجی کہانی مکڑنا لی ہے۔ اب جب یہ کہانی، یہ جب اشارے ملنا شروع ہو جائیں کہ کہانی ختم ہونے والی ہے، گیم از اوور، تو اس کے بعد جو حالات ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس تبدیلی کو، یعنی کہ ان جو حالات ہیں اس کی تبدیلی کے پروسیس کو سلو کرنے کے لیے جو حکومتی اقدامات ہیں وہ اس بات کا مظہر ہیں کہ حکومت کسی طریقے سے اس تبدیلی کے عمل کو روکنے کے لیے اپنی آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور اس کا ثبوت بھی ہمیں مل رہا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ حدیبیہ پیپر ملز جیسے مردہ گھوڑے کے اندر جان ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیب کی جانب سے خطوط لکھے جا رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف کا نام اور دیگر اپوزیشن لیڈرز کے نام کو ECL میں ڈالا جائے کیونکہ یہ منی لانڈرنگ اور دیگر مقدمات کے اندر ملوث ہیں، اور ہم نے چونکہ ابھی تک ان سے تفتیش نہیں کی، لہٰذا آپ نے اگر ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی تو ہم کیسے ان سے پوچھ گچھ کریں گے، کیونکہ جب تک یہ یہاں تھے ہم اس وقت سوئے ہوئے تھے، ہمیں اس وقت ایسے میٹھے میٹھے خواب آ رہے تھے کہ ہم ان سے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اور جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم نہ صرف ان سے رابطہ بھی نہیں کر سکے اور ان سے اپنے سوالوں کے جواب بھی نہیں لے سکے، لہٰذا اب آپ ان کو بیرون ملک نہ جانے دیں۔ تو نیب کی طرف سے ایک اپلیکیشن جا چکی ہوئی ہے نیب ہیڈ کوارٹر اسلام آباد، اور وہاں پر سننے میں آیا کہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور وہ ویسے کہ ویسے پڑی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی کارروائی وہاں پر ہونے والی ہے۔ اب اگر حدیبیہ پیپر ملز کا کیس کو دیکھیں تو کل سے لے کر اب تک، جب سے فواد چودھری نے اس اجلاس کی بریفنگ کی ہے کہ جب پرائم منسٹر نے سعودی عرب سے واپس آتے ساتھ ہی جو پہلا کام کیا تھا وہ حدیبیہ پیپر ملز کے کیس کو ری اوپن کرنے کے لیے اپنے جو قانونی مشیران تھے اور ماہرین تھے ان کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب بس مجھے نہیں پتہ، کسی نہ کسی طریقے سے شریف فیملی کے گردن کے گرد یہ شکنجہ ہے، اس کو ٹائٹ کر دو، اور دوسری جانب آصف زرداری ہے، اس کی جانب اس کو بھی گردن ٹائٹ کرو۔ اس کے بارے میں آیا ہوا ہے جو ہے براڈ شیٹ جو اسکینڈل کی جو انکوائری کمیشن کی رپورٹ تھی اس کے اندر ذکر آیا ہوا ہے سوئس کیسز کا، اور ان کے بارے میں ذکر آیا ہوا ہے پاناما کیس کی GAT کے اندر کہ حدیبیہ پیپر ملز کھولا جائے، لہٰذا ان دونوں یہ جو ہمارے بڑے بڑے سیاسی گروہ ہیں اور ان کے یہ جو ڈانز ہیں ان کو پکڑو کسی نہ کسی طریقے سے، تو اس کے لیے اب یہ تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ FIA کو اس کے بارے میں کلیئرٹی کے ساتھ ہدایت دے گئی ہیں، اور براہ راست اس کو شہزاد اکبر صاحب پرائم منسٹر کے آرڈر کے اوپر اس بات کو چلائیں گے، اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ FIA کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ جو ہدایات اوپر سے آ رہی ہیں وہ مکمل اس پر منوان عمل ہونا چاہیے۔ شہزاد اکبر صاحب کی ذمہ داری لگ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہزاد اکبر صاحب کی یہ ذمہ داری بھی لگ گئی ہے کہ انہوں نے عید کے بعد رپورٹ پیش کرنی ہے پرائم منسٹر کو کہ حدیبیہ پیپر ملز اور سوئس کیسز کے اندر کہاں تک معاملہ ہے۔ اب جو دوسری جانب معاملات یہ بھی ہیں کہ ایک جانب یہ حکومت کو اپنے معاملات کی فکر پڑی ہوئی ہے، دوسری جانب حکومت کو اس بات کی بھی فکر ہے کہ یار یہ جو ہمارے اندر جو اندرونی اختلافات ہیں ہم اس کو کیسے اس کو قابو میں کریں۔ تو اس سلسلے میں جو ترین فیکٹر ہے
اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اور اسی سلسلے میں پرائم منسٹر اس مرتبہ جب سعودی عرب گئے تو اپنے جہاز کے اندر جو خصوصی سواری انہوں نے بٹھائی وہ عبدالعلیم خان تھے, اور وہاں پہ سننے میں آیا کہ وہاں پہ خاصے ان کے ساتھ وعدے وعید ہوئے ہیں, اور خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کے ان کے ساتھ کو بات چیت گفت و شنید ہوئی ہے. وہاں پہ ان کو کہا گیا ہے اور ان سے بھی وعدے لیے گئے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے تم کسی بھی صورت, اور ان سے یہ بھی کہا گیا کہ مناسب وقت پر آپ کو مطلوبہ سہولت میسر کر دی جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ علیم خان صاحب کی مطلوبہ سہولت کیا ہے, یا تو راوی ریور پروجیکٹ ہو سکتا ہے یا پھر وزارت اعلیٰ پنجاب ہو سکتی ہے, لیکن اگر پیسوں کے معاملہ دیکھیں تو وہ راوی ریور پروجیکٹ میں ہی ہے. اور اس کے لیے انہوں نے خود بھی چیف سیکرٹری کے اوپر چڑھائی کر کے ان سے ساری انفارمیشن لینے کی بھی کوشش کی تھی. دوسری جانب یہ جن صاحب کو لے کے گئے اور ان کے ذریعے ترین فیکٹر کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی, تو ان کو بھی نہیں بتایا گیا کہ بھائی میں سعودی عرب آنے سے پہلے ہی ایک خفیہ طور پر ملاقات کر چکا ہوں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, اور اس بات کا انکشاف کئی سینئر جرنلسٹ اب برملا کر چکے ہیں کہ جناب ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو ترین صاحب کے ساتھ وہ از خود ملاقات کر کے ان کو تھوڑا سا مائل بکرم کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. دیکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کیونکہ اب ان کے کندھے پہ بھی ایک بھاری بھرکم ہاتھ موجود ہے, ترین صاحب کے کندھے پر بھی, اور دیکھنا یہ ہے کہ ترین صاحب اس بھاری بھرکم ہاتھ کا جو ہے بوجھ کس حد تک برداشت کر سکیں گے, کیونکہ اگر انہوں نے وہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اپنے کندھے سے تو وہ خود بھی گر جائیں گے. اور اب عمران خان چونکہ خود جو ہیں وہ اس وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ہاتھ کانپ رہے ہیں, تو وہ اب اس ہاتھ کو اپنے کندھے پر کتنی دیر برداشت کریں گے. ترین صاحب خاصی اس وقت نا گو مگو کی کیفیت میں. دوسری جانب اپوزیشن کو ہم نے دیکھا ماضی کے اندر, یعنی کہ ماضی قریب کے اندر ہفتہ 10 دن مہینہ پہلے اپوزیشن بکھری ہوئی تھی, کو تناؤ کا شکار تھی, ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی, ایک دوسرے کے بال داڑیاں نوچ رہے تھے. لیکن شہباز شریف صاحب کے باہر آنے کے بعد اب یہاں پہ بھی صورتحال کے اندر کچھ تبدیلی آتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے, اور عید کے بعد پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہونے جا رہا ہے, اور اس اجلاس کے اندر پیپلز پارٹی اور اے این پی کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے گی. اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ ان اے سینس کہ پیپلز پارٹی جب پی ڈی ایم کے اندر اختلافات کا شکار ہوئے تھے اور پی ڈی ایم باہر نکلی تھی اس اجلاس کے بعد, سربراہ اجلاس کے بعد, جہاں پہ آصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ جناب آپ اتنے بڑے انقلابی ہیں تو آئیں وطن واپس, آئیں اور آ کے اس موومنٹ کو لیڈ کریں, پھر آپ بھی جیل میں جانا, پھر میں بھی جیل میں جاؤں گا, تو بس پھر ہم آپ کی قیادت کے اندر ہر ایک کام کریں گے, لیکن آپ خود وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں آگے نہ کریں. تو ان باتوں کا بڑا برا منایا گیا تھا نون لیگ کی قیادت کی طرف سے, اور برا منانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اجلاس کے اندر ہونے والی ساری گفتگو اجلاس سے باہر ٹی وی پہ چل رہی تھی, اور وہی چل رہی تھی جو آصف زرداری صاحب بول رہے تھے. تو وہ باضابطہ طور پر اس کا مطلب یہ تھا کہ اجلاس کی کارروائی کو لیک کیا جا رہا تھا, جس کا دونوں طرف سے بڑا برا منایا گیا. اور اس کے بعد جو فیکٹر تھا بنیادی وہ استعفے تھے, استعفوں سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا, اور اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے باپ کے ووٹ لینے پر ختم ہوا تھا. تو یہ معاملات کی پوری زیادہ بیک گراؤنڈ میں نہیں جاؤں گا, لیکن اب اگر پیپلز پارٹی کو واپس لایا جا رہا ہے اور اے این پی کو واپس لایا جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس بارے میں ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہے, اور شہباز شریف صاحب نے اپنی جماعت کو بھی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو بھی اس بات پر قائل کر لیا, بلکہ مائل کر لیا کہ ہماری یہ ضرورت ہے کہ اس وقت ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں. اور اس کا مطلب دوسرے معنوں میں یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم اگر پیپلز پارٹی اور اے این پی کو اپنے ساتھ انگیج کر لیتی ہے, ری انگیج کر لیتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم اب استعفوں کے اس آپشن کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرے گی, بلکہ وہ ایوان سے باہر اور ایوان کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرے گی. اور اس کا مطلب یہ ہے, جو مجھے جس نے بتایا تو میں نے اس سے اس بات کا مطلب یہی عکس کیا کہ ایوان سے باہر کا مطلب یہ ہے کہ سڑکوں پر احتجاج, اور ایوان سے اندر ٹف ٹائم دینے کا مطلب میرے خیال میں یہی ہو سکتا ہے کہ اب جو زرداری صاحب کی خواہش تھی کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی, اس بات پر شاید شہباز شریف صاحب متفق ہو گئے ہیں. اور یہ جو اب زرداری شہباز فارمولہ ہے یہی بن چکا ہے کہ ہمیں تحریک عدم اعتماد کے آپشنز پر جانا چاہیے, اور تحریک عدم اعتماد مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی لانا چاہیے, بلکہ سب سے پہلے پنجاب میں لانا چاہیے, کیونکہ اگر پنجاب کے اندر
यहाँ पर अपोजिशन की हमायती हुकूमत कायम हो जाती है और बुज़दार हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो इससे इमरान खान की जो हुकूमत है उसको एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा डेंट पड़ेगा कि उनके लिए इस सेटबैक को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इस वक्त जो सूरत हाल लग रही है बज़ाहिर, क्योंकि सियासत है ना, यहाँ पे हर दिन एक नया दिन होता है, यहाँ पे हर सियासत के जो चाल है वो हर नए दिन के अंदर हर एक इशारे के ऊपर बदल जाती है, तो लिहाजा उस लम्हे मौजूद के अंदर ही हम गुफ्तगू करते हैं। तो इस वक्त तक तो हालात ऐसे लग रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है और जो मरकज़ है उसके अंदर भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। और इस सिनेरियो के अंदर अब अगर हम इस बात को सोचें जिस बात पर से हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, यानी कि अब हीरो विलन बनने वाला है और विलन के हीरो बनने का टाइम आ गया, तो उसके लिए जो स्क्रिप्ट के मुताबिक चीज़ों को प्लान किया गया था, प्लेस किया गया था, किरदारों को रोल डिफ़ाइन किए गए थे, किसी को पीछे लाया गया था, किसी को आगे करने का प्लान था और किसी को खामोश रह के पस मंज़र में जाने की हिदायत की गई थी, तो उन तमाम किरदारों ने अपना रोल बड़े आसान तरीके से अदा किया और अब उसके बाद उन किरदारों की री एडजस्टमेंट हो चुकी है और अब एक हतमी काम रह गया है बाकी, और वो ये है कि टाइमिंग्स का फ़ैसला और इस मंसूबे की नोक पलक संवारना। और अब आपको इस बात का भी अगर आप अब इन कड़ियों को जोड़ें तो आपको इस बात का बड़ी आसानी के साथ इदराक हो जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर क्यों जाना चाह रहे थे और इतनी तेज़ी के साथ क्यों जाना चाह रहे थे, क्योंकि उनको इस बात की यकीन दहानी कराई हुई थी कि जनाब आप एप्लीकेशन है, फटाफट ये काम हो जाएगा, आप जाएं और जाके मियाँ साहब को कायल करें इस बात पर जो हमारी आपके साथ मामला तय पा गए हैं, ये जाएं मियाँ साहब को इस बात पर कायल करें, उनसे अंगूठा लगवा के आप वापस आएँ ताकि इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सके। और हुकूमत को चूँकि इन सारी सरगर्मियों का, इस सारे मामलात का इल्म है, डेफिनेटली वो हुकूमत, उसके पास भी कई एजेंसियाँ, वो ऐसे कुछ एजेंसियाँ हैं जो अस्करी इदारों के मातहत हैं और कुछ एजेंसी ऐसी हैं जो सिविल गवर्नमेंट के मातहत हैं, तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन फ़्लो तो बहुत ज़्यादा है, उनके पास भी इस बात के इशारे मौजूद थे कि ऐसी ही खिचड़ी पकती जा रही है, बल्कि पक गई है। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब अगर बाहर जा रहे हैं तो वो कोई ना कोई रोड मैप लेके जा रहे हैं, और अगर वो वहाँ पर चले जाते हैं और अपने भाई को कामयाबी से इस बात पर कायल कर देते हैं कि जनाब ये वो रोड मैप है जिसके ऊपर चलते हुए आपकी मुश्किलात हल हो सकती हैं और आप इज़्ज़त और एहतराम से पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, तो ये हुकूमत के लिए तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इस पर वल्नरेबल हो जाएगी। लिहाजा हुकूमत के लिए ज़्यादा ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन क्या है कि वो शरीफ फैमिली को टारगेट किए रखे, और इसीलिए वज़ीर आज़म सऊदी अरब में थे, उस वक्त वो उम्रा अदा कर रहे थे, रोज़ा रसूल पे थे, खाना काबा पे थे, लेकिन वहाँ पे बैठ के भी उन्होंने जो काम किया वो यही किया, शहबाज शरीफ ने नहीं जान देना। तो फिर उसके बाद ये सारा प्लान सेट हुआ, शहबाज शरीफ साहब नहीं गए, लेकिन उनके जाने या ना जाने से जो वक्त आया वह भारी, उसने टलना नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कभी उसके टलने का कोई टाइम आया। लिहाजा आने वाला वक्त, और ख़ास तौर पर ईद के बाद आने वाला वक्त, और ख़ास तौर पर ईद के बाद से लेकर जो बजट के पेश होने वाला सेशन है और बजट की मंजूरी तक का ये जो टाइम है, ये बहुत ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं मज़ाहिया दौर हो। सब मज़ाहिया दौर का मतलब ये है कि हमें ख़बरें मिलेंगी, आपको चस्के मिलेंगे और अच्छा टाइम गुजरेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।